ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کا ایک جز اور 179 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا ومن عفی لہ من، جو معاف کر دے اپنے بھائی کو کوئی چیز، فاتباع بالمعروف، تو وہ اتباع کرے بھلائی کی، واداء الیہ بإحسان، اور اس کو ادا کرے ممنونیت کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، پر جو اس کے بعد زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ. ان آیات کا گزشتہ آیات سے ربط یہ ہے کہ پیچھے ابواب البر بیان ہوئے کہ یہ 16 چیزیں جو بیان ہوئیں وہ متقین کے لیے ہے، تو یہاں وہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. تو یہ بھی چیزیں تقوی ہی کے زمرے میں ہیں. تو تقوی والی چیزوں کے بیان آگے رمضان کا روزہ آ جائے گا، وصیت آ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے انسان تقوی حاصل کرتا ہے، اور تقوی والوں کی کامیابی کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہے. تو آگے ابواب البر کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، جو وہاں مجمل طریقے سے بیان کیا. اب قصاص میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس قصاص میں سب، جان میں سب برابر ہیں. اور حضرت صرف یہ نفس میں برابر ہیں، قتل میں مساوات نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے گولی سے مارا ہے قاتل نے تو مقتول کو، اس کے قاتل کو بھی گولی سے مارا جائے، ایسے نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قتل کرنے میں بھی مساوات ہوگی. اگر اس نے کسی کا گلا گھونٹ کے مارا ہے تو گلا گھونٹ کے مارا جائے گا، اگر تیزدار آلے سے مارا ہے تو اسے آلے سے قتل کیا جائے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ جمہور یہ فرماتے ہیں کہ جس سے جان جلدی نکلتی ہو، اس علاقے میں جو بھی سزا ہو، وہ تلوار سب سے زیادہ تیزی سے جان نکالتی ہے، تو تلوار سے اس کا سر کاٹا جائے گا. اسی طرح اگر فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع، یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا یہود کے ہاں قصاص تھا، دیت نہیں تھی، اور نصارہ کے ہاں دیت تھی، قصاص نہیں تھا. تو اسلام نظام کائنات چلانے والا مذہب ہے. اس نے یہ جو ہے یہ فوجداری قوانین نافذ فرمائے ہیں، تو ان میں دونوں کو رکھا کہ قصاص بھی ہے اور دیت بھی ہے. قصاص تب تک ہے. ہاں، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ قصاص انسان خود نہیں لے گا، بلکہ یہ حاکم وقت کے ذمے ہے، یہ اس کے نائب کے سامنے مقدمہ ہوگا، وہ سزا وہ اس کو قتل لے کے دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہو کہ وہ خود بدلہ لے، ایسے نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت اس کو بدلہ لے کے دے گا. اسی طرح اب جس نے معاف کر دیا، دیت لے لی، تو اس کے لیے اگر کسی نے معاف کر دیا، یعنی 2 وارث سے ایک نے معاف کر دیا، تو اس کی دیت معاف ہوگی، دوسری کو دیت یعنی خون بہا دیا جائے گا. اور اگر تمام دیت پہ راضی ہو گئے، یعنی قصاص کے معاف کرنے میں بھی پھر اختیار ہے کہ وہ خون بہا لے کے معاف کرے یا ویسے ہی معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے. اگر دیت لے کے، خون بہا لے کے یہ قتل شبہ عمد ہے یا خطا میں، تو دیت جو ہے وہ اسی طرح ورثاء میں تقسیم ہوگی جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے، اتنا حصہ ساروں میں تقسیم کیا جائے گا. تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، جہاں اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. اسی طرح
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت آزاد ہے کہ یعنی تمام لوگوں کو. اب یہاں پر کافر کے بدلے میں مسلمان قتل کیا جائے گا یا نہیں، تو اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ، اصل میں یہ ایک دو باتیں ہیں کہ ذمی جو ہے، ذمی اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب اس کی جان ہماری جان، اس کے مال کے ہم ذمہ دار ہیں اور جان کے بھی، اب ذمی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا اگر ایسے ہوا. باقی ائمہ فرماتے ہیں نہیں، کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اب جس نے دیت لے لی تو قتل عمد کی دیت تو پورا معاوضہ ہے، وہ اس کو ادا کرنا ہے، اور قتل شبہ عمد اور قتل خطا یہ اس قاتل نے نہیں دینا ہے، بلکہ یہ اس کی برادری نے یا کسی سرکاری دفتر میں وہ کام کرتا ہے، اس دفتر نے اس کی طرف سے دینا ہے، اور یہ 3 سال کی اقساط میں ادا کیا جائے گا. اس کو دیت العاقلہ کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا اور قتل شبہ عمد میں دونوں میں جو ہے وہ دیت العاقلہ کی برادری ساری دیت دے گی تاکہ ادا کرے دستور کے مطابق اور ممنونیت کے ساتھ ادا الیہ بإحسان. قتل شبہ عمد اور اس کی جو سزا ہے یا قتل خطا کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا یعنی شبہ عمد کا مقتول کوڑے اور عصا کا مقتول ہے، اس میں 100 اونٹ ہیں، 40 ان میں ایسے ہوں کہ ان کے پیٹ میں اولاد ہو. اس حدیث کا ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ نے روایت کی. ابن حبان نے اس کی تصحیح کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرویہ فرماتے ہیں 2 عورتیں قبیلہ حذیل کی آپس میں لڑ پڑیں، ایک نے دوسرے کے ایک پتھر مارا، اس کے صدمہ سے وہ مر گئی، اور عورت کی دیت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کے لیے فرمایا اس کے بدلے میں اسے باندی یا غلام دیا جائے، اور عورت کی دیت عاقلہ پر مقرر فرمائی. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی یہی روایت ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وزنی چیز یعنی بے دھارے چیز سے مارنے سے قصاص نہیں ہوگا بلکہ یہ قتل خطا ہوگی. اب دیت ہے کتنی؟ تو وہ دیت 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہوتے ہیں، اور درہم آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے تقریباً 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے. تو پوری دیت 2916 تولے 8 ماشے چاندی ہوگی، یعنی 36 سیر 36 تولے 8 ماشے. اب فرمایا وَذَلِكَ تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف تمہارے والا رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، حضرت مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ قاتل قتل کر کے اپنی قوم میں چھپ جاتا تو جو مقتول کے وارث تھے وہ اس سے دیت لے لیتے، وہ مطمئن ہو جاتا. جب وہ باہر نکلتا، جب امن میں ہو جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا اور اس کی دیت واپس لوٹا دی جاتی. تو اس پہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جب آپ نے دیت لے لی اس کے بعد ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اس کو قتل کرنا یہ زیادتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے جس نے دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کر دیا، اب اس کو قصاصاً قتل ہی کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نہیں، اس کو اگر ورثاء مقتول کے چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معاف نہیں کر سکتے. دوسرا، انگریز کے نظام میں یہ معافی کا، یہ جرمانے کا حق یہ گورنمنٹ کو دیا گیا ہے، یہ صدر مملکت معاف کر سکتے ہیں. شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. ایک وارث نے بھی معاف کر دیا، اب قصاص نہیں ہوگی، دیت ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور فرمایا عقل والوں کے لیے، خرد والوں کے لیے قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا راز پوشیدہ ہے. اب ایک کے بدلہ ایک نے قتل کیا، دوسرا بھی قتل کر دیا، تو اس میں کون سی جو جان بچی ہے؟ اس میں تو 2 جانیں چلی گئی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے جنگ بعوث دیکھ لیں، یہ اصل میں عقل والوں کو فرمایا ہے. جنگ بعوث ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے ہوئی کہ ایک جماعت نے دوسری جماعت پر پھر حملہ کیا اور 20 سال یا 100 سال تک یہ جنگ چلی.
تو اس میں زندگی ہے. اگر قاتل کو پتا ہوگا کہ میں قتل کیا جاؤں گا تو وہ قتل کرنے سے پہلے سوچے گا. اور اسی طرح جب ایک کا قتل ہوا تو وہ ایک ہی کو قتل کرے گا, تو باقی جو جنگ آپس میں ہوگی یا قتال ہوگا دوسرے لوگ زیادہ قتل ہونے سے بچ جائیں گے. تو اس پہ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے یہ کہا, پروفیسر نے, کہ یورپ کے لوگوں نے اسلام کی ان سزاؤں کو غلط کہا ہے تو میں ان کا جواب لکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جواب صرف اتنا ہے, آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں پچھلے 50 سال میں کتنے قتل ہوئے ہیں, اور یورپ میں دیکھ لیں تو سعودی عرب میں پچھلے 50 سال میں 15 قتل ہوئے تھے اور یورپ میں ایک سال میں ہزاروں قتل ہوئے تھے. تو فرمایا یہ ہے قصاص جس نے زندگی عطا کی ہے کہ اب لوگ ڈرتے ہیں قتل کرتے ہوئے کہ ہم پر یہ. اور دوسرا فرمایا ہے کہ قصاص حد نہیں ہے, حد میں معافی نہیں ہوتی. حد 5 جرم ہیں جن کی حد ہے, باقی یہ جو ہے یہ حد نہیں ہے, یہ قصاص ہے, یہ معاف کرنے کا اختیار ہے ورثاء کو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.